اس سے پہلے جو ہم نے پڑھے پچھلے ہفتے کی طلاق کی آیتیں، وہ کون سی طلاق تھی؟ وہ ایلا تھا نا باجی؟ ایلا طلاق کی ایک قسم کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے قسم کھا لیتا ہے. ایلا کیا ہوتا ہے کہ شوہر اگر اپنی بیوی کے بارے میں قسم کھا لے کہ میں تجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، تو اب شریعت اس کو چوائس دیتی ہے کہ وہ 4 مہینہ انتظار کرے گی اور 4 مہینہ وہ بھی رکا رہے گا. اگر اس کے اندر رجوع کر لیتا ہے تو طلاق نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ 4 مہینے کے بعد بھی رجوع بھی نہیں کرتا ہے نہ طلاق دیتا ہے تو پھر اس کو جو قاضی ہے یا جو مسلم پرسنل لا بورڈ ہے یا جو بھی ہے وہ کیا کرے گا، وہ جا کر وہاں پر اس کو وہ کر سکتی ہے کہ شوہر سے یا تو مجھے طلاق دلوائی جائے اور یا پھر اس کو پریشر کیا جائے کہ یہ رجوع کرے. تو وہ ایک طلاق کی قسم تھی. اس کے بعد بتایا گیا کہ اچھا اب طلاق ہو گئی تو اب طلاق والی عورتیں کیا کریں گی، تو نہیں چھپائیں گی اگر پریگننٹ ہے تو، کیونکہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے ایسے معاملے میں کہ طلاق ہو گئی اور پریگننٹ تھی، اب میں کیوں اس کا بچہ پالوں، اور گھر والے بھی پریشرائز کرتے ہیں کہ ابھی ینگ ہے لڑکی اور اس کے اگر یہ بچے کی ماں بن جاتی ہے تو دوسری جگہ شادی نہیں ہوگی تو جا کے کیا کرتے ہیں، ابورٹ کروا دیتے ہیں. تو یہ گناہ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیتوں کا مذاق ہے، جیسے ہے نا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ ہُزُوًا، اللہ کی آیت کے ساتھ مذاق. تو یہاں پر ہے کہ اَن یَکْتُمْنَ مَا خَلَقَ، کہ نہیں وہ چھپائیں گی جو خلقت کی ہے اللہ نے ان کے ارحامین، ان کے رحموں میں. تو یہ ایلا کی وہ ہے کہ ایلا کے بعد کیا کیا جائے گا. اب اگلی جو طلاق کی شکل آ رہی ہے وہ الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے. یہاں سے طلاق دینے کے کچھ آداب بتائے جا رہے ہیں. نکاح ایک معاہدہ ہے، ایک گرہ ہے، جیسے نا عقدۃ النکاح، یعنی عقدہ یعنی گرہ باندھنا، نکاح کا یعنی ایک گانٹھ باندھنا، ایک ایگریمنٹ وہ ہوا. طلاق کیا ہے؟ اس گرہ کو کھولنے کا نام. نکاح کے بعد بعض مرتبہ 2 اپوزٹ مزاج طبیعت کی وجہ سے دونوں کا اکٹھا رہنا مشکل ہو جاتا ہے. ایسے میں اسلام میں شدت اور جبر سے کام نہیں لیا ہے کہ نہیں تم کو پسند نہیں ہے اور تم پر ظلم ستم ہو رہا ہے، چاہے بیوی کی طرف سے یا شوہر کی طرف سے، اب کوئی آپشن نہیں ہے، تم نے نکاح کر لیا اب نبھاؤ کیسے بھی کر کے. جیسے ہمارے وہاں بولتے ہیں نا کہ بیٹیوں کو کہ رخصت کرتے ہیں کہ اب مر کر ہی واپس آنا، یعنی اس گھر سے مر کر ہی نکلنا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کر رہا ہے کہ مثلاً ایک عورت ہے وہ ظلم پر ظلم سہ رہی ہے، لیکن وہ یہ نہیں ہے کہ نہیں اب اس کے پاس کچھ آپشن ہی نہیں بچا، کیسے بھی وہ گزارا کرے. نہیں، اگر وہ چاہے تو وہ طلاق لے سکتی ہے، جس کو خلا کہا جاتا ہے. اور اگر شوہر پریشان ہے بیوی سے، بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے، بہت زیادہ وہ کر رہی ہے اور بات نہیں مانتی ہے اور دوسرے غیر لوگوں کے ساتھ رشتہ ہے یا جو بھی ہے، جو بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہے اور گزارا نہیں ہو رہا ہے، تو اب شوہر کو اللہ تعالیٰ نے یہ آپشن دیا ہے کہ وہ طلاق دے سکتے ہیں. تو یہاں پر یہ ہے، اور جبر سے کام نہیں لیا اسلام نے. ان دونوں کے درمیان آپس کا معاہدے کو ختم کرنے کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے. اس کو جائز تو قرار دیا گیا ہے طلاق کا، لیکن اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ عمل ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال کردہ چیزوں میں سے سب سے ناپسند چیز طلاق ہے اللہ تعالیٰ کو، اور شیطان کو اتنا ہی پسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ کو جتنا ناپسند ہے طلاق دینا، اتنا ہی شیطان کو پسندیدہ ہے. کیونکہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ شیطان کیا کرتا ہے کہ روزانہ اپنا دربار پانی پر لگاتا ہے اور اپنے چیلوں کی جو چھوٹے موٹے شیطان ہوتے ہیں جن کو ڈیوائیڈ کر دیتا ہے دنیا میں کہ ادھر جاؤ اور لوگوں کو گناہ کے ایک طرف راغب کرو، تو وہ جاتا ہے اور پھر ان کی سب کی حاضری لیتا ہے. یہ احادیث کے الفاظ ہیں. سب کی حاضری لیتا ہے، کسی سے پوچھتا ہے آج میں نے چوری کروا دیا، کوئی بڑا کام نہیں کیا. آج میں نے کسی کا قتل کر دیا، بڑا کام نہیں کیا. آج میں نے جھوٹ بلوا دیا، بڑا کام نہیں کیا. ایک جو معذور شیطان ہوتا ہے اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے آج کیا کیا، تو اس نے کہا کہ میں نے کوئی خاص کام نہیں کیا، میں نے تو 2 لوگ جو میاں بیوی تھے ان کو اتنا غصہ دلایا کہ اتنا دونوں لڑے کہ آپس میں، یعنی شوہر نے طلاق دے دیا اور میں نے 2 خاندانوں کو الگ کر دیا.
تو شیطان ابلیس جو ہے وہ اٹھتا ہے اور گلے لگاتا ہے کہ تم نے سب سے اچھا کام کیا. کیوں؟ کیونکہ ایک نے چوری کی تو دو لوگوں کا نقصان، جس کا مال چوری ہوا اور جو خود گناہگار بنا چوری کر کے. قتل کیا بھی تو دو لوگوں کا، لیکن یہ دو خاندان، بچے، دو خاندان کا نقصان، تو اس پر یہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. اس آیت کا شان نزول کیا ہے کہ 2 ہی مرتبہ طلاق دینا ہے، کیونکہ شروع میں یہ دستور تھا کہ جب تک عورت عدت میں ہوتی ہے مرد کو رجوع کا حق باقی رہتا تھا، خواہ وہ اسے 100 طلاق دے دے. یعنی مذاق بنا لیا گیا تھا جاہلیت کے زمانے میں کہ ایک مرتبہ نہیں 100 مرتبہ بھی طلاق دے دیتے تھے. اس سے عورتیں سخت اذیت میں مبتلا ہوتی تھیں اور مرد انہیں تنگ کرنے کے لیے بار بار رجوع، یعنی بار بار طلاق دیتے تھے، بار بار رجوع کر لیتے تھے، مذاق بنا لیے تھے. یہ تنگی اٹھانے کے لیے اللہ نے مرد کو صرف 3 طلاقوں کا حق دیا ہے اور رجوع کا حق صرف 2 طلاقوں تک قائم رہے گا. ابھی ہم لوگ دیکھیں گے طلاق بائن اور طلاق رجعی کیا ہے. تیسری طلاق پر یہ حق قطعی ختم ہو جائے گا. اس صورت سے عورتیں مردوں کے جو ان کے بندھن میں تھی یا جو ان کے اس میں سے تھی، اس سے وہ آزاد ہو جائے گی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے شروع اسلام میں مرد کو 3 طلاقوں کے بعد بھی رجوع کا حق باقی رہتا تھا. اللہ نے فرمایا صرف 2 تک رجوع کا حق ہے، آگے نہیں. ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نہ تو تجھے طلاق ہی دوں گا اور نہ بسا کر رکھوں گا. پوچھا کس طرح؟ بولا طلاق دیتا رہوں گا اور جب عدت قریب الختم ہوگی، یعنی عدت پوری ہونے والی ہوگی، تو تجھ سے دوبارہ رجوع کر لوں گا. اس بیچاری نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی. اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری. ابن زید فرماتے طلاق کی کوئی حد مقرر نہیں تھی. ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا، پھر جب اس کی عدت ختم ہونے والی ہوتی تو رجوع کر لیتا. بار بار ایسا ہی کرتا. آخر اللہ نے یہ آیت اتار کر 3 طلاق کو حد بندی کر دی اور تیسری طلاق پر رجوع کا حق بھی ختم ہو گیا جب تک عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے. یہاں پر یہی بتایا گیا کہ اس آیت سے یہ بتایا گیا کہ مرد کے پاس اختیار لامحدود نہیں ہے کہ جب چاہے طلاق دے دے اور جب چاہے رجوع کر لے. اس طرح کر کے اللہ نے عورتوں کے حقوق کی حفاظت کی ہے. یعنی مذاق مت سمجھ لو عورتوں کو کوئی بکری بھینس اور وہ نہیں سمجھ لو جانوروں کی طرح کہ جب چاہ کوٹے سے باندھ دیا اور جب چاہ اس کو آزاد چھوڑ دیا. نہیں، یہ عورتیں ہیں، انسان ہیں، یہ بھی ان کے بھی حقوق ہیں. تو اس طرح کا مذاق بنا کر ان کے ساتھ مت سلوک کرو. اسلام میں طلاق دینے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ شوہر اور عورت کو طہر کی حالت میں، پاکی کی حالت میں، جبکہ اس نے عورت سے جسمانی قرب حاصل نہ کیا ہو، اس طہر میں شوہر اگر عورت کو طلاق دینا چاہتا ہے تو 1 طلاق دے گا. مثلا اس نے ارادہ کیا کہ نہیں گزارا ہوتا میں طلاق دو، ہماری طرح نہیں جب جی چاہ کھڑے ہوئے طلاق 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 بول کر رخصت کر دیے، نہیں، بلکہ کیا طریقہ ہے کہ اس کو انتظار کرنا پڑے گا کہ وہ عورت کو حیض آئے، حیض آنے کے بعد وہ پاک ہو جائے، پاک ہونے کی شکل میں وہ اس سے کوئی تعلق نہیں قائم کرے گا اور طلاق دے دے گا، لیکن 1 طلاق. یہاں پر جو طلاق و مرتان کی کنڈیشن ہے نا وہ بتائی جا رہی ہے. عورت اب کیا کرے گی؟ 3 مہینہ عدت گزارے گی اسی شوہر کے گھر میں، اور شوہر کو حق حاصل ہوگا کہ 3 مہینے کے اندر اس عورت سے رجوع کر لے. اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی، یعنی رجوع کرنے کا حق باقی ہے. لیکن اگر عدت کے بعد بھی شوہر رجوع نہیں کرتا، 3 مہینہ گزر گیا اور وہ اس سے رجوع نہیں کر رہا ہے، واپس نہیں لوٹا رہا ہے، تو وہ عدت سے فارغ ہو جائے گی. یہ طلاق احسن کہلاتی ہے. اس طرح عورت شوہر سے الگ ہو جائے گی، اب اس کے گھر سے چلی جائے گی کہیں اور، اپنے میکے چلی جائے گی یا وہ چلی جائے گی. عدت وہیں گزارنے کے بعد، یہ عدت میں بھی اس لیے کہ عورتوں کو یعنی حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ ہم آگے کریں گے، کہ بنے سوریں گی یعنی اپنے اس سے، کہ تاکہ اس کے دل میں اس کے لیے محبت ہو اور وہ عدت کے دوران ہی اس کے ساتھ رجوع کر لے. تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ یعنی اس کو نکاح نہیں کرنا پڑے گا. لیکن 3 طلاق ہو گئی، 1 طلاق دے دیا اور 3 مہینہ گزر گیا، اب وہ نہیں رجوع کر رہا ہے، تو وہ عورت میکے گئی یا جہاں بھی گئی. اب اس طرح کے یعنی طلاق دینے کا فائدہ کیا ہے کہ کبھی سال یا 6 مہینے گزرا اور شوہر کو یہ احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی. بہت سارے لوگ آتے ہیں نا
مفتیوں کے پاس فتویٰ لینے, میں نے غصے میں طلاق دے دیا تھا, اب میں کیا کروں؟ تو آپ نے 3 طلاق دے دی تو ختم ہو گیا. اسی لیے اسلامی طریقہ کیا ہے کہ وہ 1 طلاق دے, تاکہ وہ طلاق میں رجوع کرنے کا حق ہے شوہر کو بیوی سے. تو وہ اب 3 حیض گزر گیا, 3 مہینہ گزر گیا, اور اس کے بعد رجوع نہیں کیا. اب اس کو 6 مہینے کے بعد, سال بھر کے بعد یاد آیا کہ اچھا مجھ سے غلطی ہوئی تھی اور مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, اور ہم پھر واپس سے گھر بسانا چاہتے ہیں. تو اب ان کو کیا کرنا پڑے گا؟ نکاح کرنا پڑے گا. جب تک عدت تھی, عدت کے اندر رجوع کرتا تو اس کو نکاح کرنے کی ضرورت نہیں تھی, وہ ویسے ہی رجوع کر سکتا تھا. عدت گزر جانے کے بعد, 3 مہینہ گزر جانے کے بعد وہ چلی گئی, اب اس کو 6 مہینہ سال بھر بعد خیال آیا, اب وہ کیا کر سکتا ہے؟ دوبارہ نکاح کر کے اس سے رجوع کر سکتا ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ ایک طہر میں طلاق دے, عورت عدت گزارے, دوسرے طہر میں پھر طلاق دے. یہ طلاق حسن کہلاتی ہے, کیونکہ اسلام میں 3 طلاق اکٹھا دینا ناپسندیدہ ہے. یعنی 2 مرتبہ حق ہے کہ 2 مرتبہ ایسا کر سکتا ہے کہ عورت مثلا 3 مہینہ گزرا, رجوع نہیں کیا, اب اس کو کیا ہے کہ وہ ایک ہی طلاق ہوئی ہے, اب اس کو ایک چانس اور ہے کہ مثلا پھر سے رجوع کر لیا, نکاح کر لیا, پھر لے آیا, پھر اس کے بعد اس کے ساتھ گزارا نہیں ہو رہا ہے, پھر انبن ہو گئی, پھر لڑائی جھگڑا ہو گیا, وہ بولے مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا, وہ بولا میں رکھنا نہیں چاہتا, اب جھگڑا ہو گیا. اب کیا کرے گا؟ وہ حیض کا انتظار کرے گا, حیض کے بعد جب پاک ہوگی تو پھر وہ, اسی لیے علم سیکھنا ضروری ہے, جاہل پنا نہیں ہے. اسلام میں جہالت نہیں ہے کہ تم جب چاہو اور جیسے چاہو, نہیں. یہ حدیں اللہ تعالیٰ نے بتایا نا, تلک حدود اللہ فلا تعتدوها, تو یہ حدیں ہیں اللہ کی, اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. اب وہ دوسری مرتبہ بھی کیا ہوا, نہیں جمع نہیں ہو رہا ہے ان کے ساتھ, وہ اس نے ایک اور طلاق دے دی. اب یہ بھی طلاق جو دوسری ہے وہ بھی رجعی طلاق ہوگی, یعنی اس کو رجوع کرنے کا حق ہے شوہر کو بیوی سے, کہ عدت کے اندر اگر رجوع کر لے رہا ہے تو نکاح نہیں کرنا پڑے گا. عدت 3 مہینہ گزر گئی, اب اس کے بعد اس کو خیال آیا تو اس کو نکاح کرنا پڑے گا. الطلاق مرتان, 2 مرتبہ ہے. تو اب اس کے بعد کیا ہے؟ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اور تسریح بِإِحْسَان, روک لینا ہے بھلے طریقے سے یا رخصت کر دینا ہے شرافت کے ساتھ. پہلی اور دوسری طلاق, طلاق رجعی کے بعد عورت کو روکنا چاہو تو روک لو بھلے طریقے سے, یا عورت کو بھلے طریقے سے رخصت کر دو. اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے کہ اس آیت میں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اچھے دنوں میں جس طرح پیار اور محبت کے ساتھ تم رہتے تھے آپس میں, اب جدا کرتے ہوئے بھی ایسے ہی نرمی اور احسان کے ساتھ, خود غرضی مت دکھاؤ. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ یعنی زبردستی کا جھوٹا الزام لگا کر بیویوں پر کہ یہ میرا یہ نہیں حق نہیں ادا کرتی, میرا یہ نہیں کرتی, کوئی بھی وہ وجہ ہوتی ہے تاکہ اس کو پریشان کیا جائے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ فرمایا کہ یا تو دستور کے مطابق بسا لو یا آزاد کر دو, یعنی 1 اور 2 طلاقوں کے بعد شوہر کو اختیار ہے کہ اگر اصلاح کی نیت سے بسانا چاہتا ہے تو بسا لے اور عدت کے اندر رجوع کر لے, اور اگر چھوڑنا چاہتا ہے تو عورت عدت گزر جانے کے بعد خود سے جدا ہو جائے گی. اس لیے اس کے ساتھ سلوک کیا جائے, اس کی حق تلفی نہ کی جائے اور اسے کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا جائے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کوئی شخص اپنی بیوی کو 2 طلاقیں دے چکے تو تیسری طلاق میں اللہ سے ڈر جائے. بہتر تو یہی ہے کہ اسے آباد کر لے اگر اصلاح مد نظر ہو, ورنہ دستور کے مطابق تیسری طلاق بھی دے دے اور اس کی حق تلفی نہ کرے. ابو رزین فرماتے ہیں ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا کہ اس آیت میں 2 طلاقوں کا تو بیان ہے لیکن تیسری کا بیان نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں ہے؟ یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ او تسریح بِإِحْسَان, یعنی یا تو رخصت کرو بھلے طریقے سے یا ان کو روک کر رکھو بھلے طریقے سے, یہی تیسری طلاق کا معنی ہے. اب آگے کیا ہے کہ چلو ٹھیک ہے 3 طلاق دے دی, اب 2 طلاق تک تو رجعی کا حکم تھا, ان کے پاس آپشن تھا, تیسری طلاق بھی دے دیتا ہے, اب اس کا رجعی کا وہ ختم, اب وہ
اس کا یعنی کوئی حق نہیں رہتا کہ اب وہ نکاح کر کے دوبارہ یعنی بیوی کو اپنے نکاح میں لے کر آئے، سوائے کہ کیا حق رہتا ہے، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے، مردوں سے حکم ہے کہ تم نے جو بھی دیا ہے ان کو، مما آتیتموہن، اس میں سے جو تم نے دیا عورتوں کو، اپنی بیویوں کو، یعنی اچھے دنوں میں بیوی کو کچھ تحفے دیے تھے، کوئی فلیٹ اس کے نام پر کر دیا تھا، کوئی مہر بھاری دیا تھا، نان و نفقہ تم نے کھلایا پلایا، ان کے کپڑوں کا اور ان کی ضروریات کا، خرچے کا، ہر چیز کا خیال رکھا تھا، اب تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے، لائق نہیں ہے، چاہے اس کے تم نے خزانے، آگے سورہ طلاق میں آئے گا یا سورہ نساء میں، کہ چاہے کہ تم نے خزانہ بھی دیا ہو تو اس کو اب تم نہیں لے سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ کیا بتا رہے ہیں، وَلَا يَحِلُّ، حلال ہی نہیں ہے تمہارے لیے کہ جو کچھ بھی تم نے دیا ہے ان عورتوں کو کہ ان کو لوٹا لو یا ان کو واپس لو، الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، ہاں ایک آپشن ہے، وہ کیا ہے، سوائے یہ کہ وہ دونوں ڈرتے ہوں، شوہر اور بیوی، کہ نہ وہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدود کو، اس سے مراد وہ حقوق و فرائض ہے جو شوہر اور بیوی کے ایک دوسرے پر عائد ہوتے ہیں، یعنی اب دو طلاق دے چکا، اب تیسری طلاق بھی دے رہا ہے، اور اس کو کوئی وہ نہیں ہے کہ مثلا یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا مشکل ہو رہا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں وہ نہیں کر پا رہے ہیں، اب کیا ہے، یہ آپشن عورت کو دیا جا رہا ہے، فلا جناح علیہما، پھر کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر، فی مفتدت بھی، اس معاملے میں جو عورت فدیہ دے دے، یعنی عورت خود طلاق کچھ دے کر الگ ہو جائے، اس کو خلا کہتے ہیں، خلا کے بارے میں دیکھیں گے کہ خلا کی کیا ڈیٹیل ہے، تو یہاں پر یہ جو ہے آیت نمبر 229 ولا یخلو سے یہ ومن یتعدی حدود اللہ، یہاں تک کا خلا کی ایک قسم بتائی جا رہی ہے، جو عورت کو آپشن دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ طلاق لے گی، اگر شوہر اپنی مرضی سے طلاق دے رہا ہے تو اس کو اجازت نہیں کہ وہ عورت سے کچھ بھی واپس لے، لیکن اگر عورت خلا لینا چاہ رہی ہے تو عورت کو وہ چیزیں جو اس نے شوہر سے لے رکھی تھی اب واپس کرنا ہوگا، کیونکہ وہ خود ڈیمانڈ کر رہی ہے نا، بیوی اگر اپنے شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی یا شوہر اس کو سخت اذیتیں دیتا ہے، اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، تو عورت اپنا حق کے مہر وغیرہ دے کر خلا لے سکتی ہے، اور یاد رکھیے کہ ذرا سی معمولی بات پر خلا کا مطالبہ کرنے والی عورت اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ ہے، جو عورت اپنے شوہر کو ناپسند کرتی ہے وہ کچھ معاوضہ دے کر شوہر سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہے، شرع میں اس کو خلا کہتے ہیں، خلا حاصل کرنے کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں، نمبر 1 ناپسندیدگی کا اظہار عورت کی طرف سے، یعنی شوہر تو رکھنا چاہ رہا ہے بیچارہ، لیکن عورت ہی نہیں رہنا چاہتی کہ نہیں میرا اس سے گزارا نہیں ہو سکتا اور مجھے الگ ہونا ہے، تو وہ کیا کرے گی، پھر اس کو حق ہوگا کہ وہ خلا لے گی۔ دوسری کیا ہے شرط، ناپسندیدگی اس حد تک ہونا کہ علیحدگی نہ ہونے کی صورت میں وہ اللہ کے حدود کو توڑنے کا خطرہ ہوگا، یعنی اللہ کے حدوں کو توڑنے کا۔ پھر خلا کا معاملہ میاں بیوی یا ان کے خاندان کے درمیان باہمی افہام و تفہیم سے طے نہ ہو سکے تو عورت شرعی عدالت کی طرف رجوع کر سکتی ہے، یعنی خاندان والے نہیں دے رہے، شوہر بھی نہیں چاہ رہا ہے، تو اب وہ چاہ رہی ہے کہ مجھے خلا لینا ہے، اب وہ کیا کرے گی، شرعی عدالت میں جائے گی اور وہاں پر ڈیمانڈ کرے گی کہ مجھے جو قاضی ہے وہ خلا دلوائے۔ خلا کے لیے عورت سے لیا جانے والا معاوضہ کم و بیش مہر کے برابر یا جتنا بھی کم ہو سکے ہونا چاہیے، یعنی یہ کہے گی کہ اچھا ٹھیک ہے مجھے جو شوہر نے مہر دیا تھا وہ میں دیتی ہوں، یا میرے نام کوئی فلیٹ کیا تھا میں اس کو دے کر میں اس سے چھٹکارا چاہتی ہوں، یا میں کوئی زمین اس نے مجھے دیا تھا، میں جو بھی وہ ہے، خلا میں صرف ایک طلاق سے میاں بیوی میں مکمل علیحدگی واقع ہو جائے، یعنی وہ خلا لے لے گی تو ایک ہی بار سے علیحدگی ہو جائے گی۔ اگر شوہر طلاق نہ دے تو شرعی عدالت نکاح فسخ کرنے کا حکم جاری کر سکتی ہے، یعنی بیوی چاہتی ہے کہ اس کو خلا چاہیے، شوہر چاہتا ہے کہ میں نہیں خلا دینا چاہتا اور ایسے ہی لٹکا کر رکھوں گا، تو اب شرعی عدالت یہ کیا کرے گی، تو اس کو حق ہے کہ وہ اس کا نکاح کیا کرے گا، فسخ کروا دے گا، یعنی ختم کروا دیں گے۔
حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضرت ثابت بن قیس کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ثابت بن قیس کی دینداری اور اخلاق میں عیب نہیں نکالتی، بلکہ مجھے مسلمان ہو کر شوہر کی ناشکری کے گناہ میں مبتلا ہونا، کیا تم ثابت کا مہر میں دیا ہوا باغ واپس کرنے کو تیار ہو؟ عورت نے عرض کیا کہ ہاں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس کو حکم دیا، اپنا باغ واپس لے لو اور اس کو طلاق دے دو، یعنی اس کو آزاد کر دو، یعنی خلا لے رہی ہے خلا۔ خلا حاصل کرنے والی عورت کی عدت صرف ایک حیض ہوگی۔ طلاق شدہ عورت کی عدت کتنی ہے؟ طلاق جس کو شوہر نے طلاق دیا اس کی عدت کتنی تین ہے؟ ہے نا باجی؟ تین طہر۔ لیکن خلا والی عورت کتنی عدت گزارے گی؟ کیونکہ وہ ذہنی طور پر یہ بھی ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت زیادہ یعنی رحیم کریم ہونے کی نشانی ہے کہ ایک عورت کو جب اچانک ہی طلاق ہوتی ہے تو وہ ذہنی طور پر بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور اس سے نکلنے کے لیے اس کو کم سے کم 3 مہینہ لگتا ہے۔ لیکن ایک ہے وہ جو ذہنی طور پر خود سے تیار ہو کے لے رہی ہے خلا، اب اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ اتنا انتظار کرے، تو اس کے لیے 1 مہینہ۔ حضرت ربیعہ بن معوذ بن افرا سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے شوہر سے خلا لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ وہ 1 حیض عدت گزارے، یعنی خلا ہو گیا، اب اگلا جو حیض آیا 1 مہینے کے بعد، تو وہ کیا ہے کہ اب اس کی عدت ختم ہو جائے گی 1 حیض سے دوسرے حیض تک کا، یعنی 1 مہینہ۔ خلا کی عدت میں مرد کو اپنا رجوع کا حق باقی نہیں رہتا، البتہ عدت کے بعد مرد اور عورت دونوں آپس میں نکاح کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ یعنی خلا کی عدت میں پہلے کیا تھا، طلاق رجعی میں ایک طلاق دی تو رجوع کا حق تھا، دوسری بھی طلاق دی تو رجوع کا حق تھا، تیسری طلاق دی تو اب رجوع کا حق ختم ہو گیا۔ ہاں لیکن خلا میں کیا ہے کہ عدت کے اندر وہ رجوع کرنا چاہے تو رجوع نہیں کر سکتا، البتہ عدت کے بعد مرد اور عورت دونوں آپس میں اگر نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ واللہ عالم، بعض علماء نے کہا کہ نہیں، اب کبھی بھی ان میں آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی طرح بغیر کسی شرعی عذر کے عورت کا بار بار مطالبہ کرنا کہ میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، تم مجھے پسند نہیں اور میں تم سے طلاق لینا چاہتی ہوں، تو ایسی عورت کے لیے آیا ہے کہ وہ منافق ہے، بلا وجہ خلا لینے والی عورتیں۔ جو مرد عورت کو نان و نفقہ ادا نہ کرے اس سے عورت خلا لینا چاہے تو لے سکتی ہے، یعنی اس کا خرچہ بھی نہیں اٹھا رہا ہے، بچوں کا بھی خرچہ نہیں اٹھا رہا ہے، اس کو کوئی حق ہی نہیں دے رہا ہے اور ایسے ہی لٹکا کر رکھا ہے، تو عورت کو اللہ تعالیٰ نے یہ آپشن دیا ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ جب شوہر کے پاس بیوی کو دینے کے لیے نان و نفقہ نہ ہو تو ان دونوں کے درمیان علیحدگی کروا دی جائے گی، یعنی اس کا کوئی خرچہ ہی نہیں اٹھا رہا، اس کا کوئی حق ادا نہیں کر رہا ہے، تو کس بیسس پر وہ اس کے ساتھ رہے؟ تو پھر اور چھوڑ بھی نہیں رہا ہے کہ طلاق دے کے الگ کر لے، تو اب عورت کو آپشن ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے۔ مرد اپنی بیوی سے جماع کے قابل نہ ہو تو علاج کے لیے 1 سال کی مہلت دینے کے بعد بیوی حسب خواہش خلا حاصل کر سکتی ہے۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے جو شخص کسی عورت سے نکاح کرے اور وہ اس سے اس کی جماع کی قدرت نہ رکھتا، یعنی اس کے جو حقوق زوجیت ہے وہ اس کو پورا کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، تو اس مرد کو 1 سال کی مدت دی جائے گی کہ وہ اپنا علاج کر لے۔ اگر اس عرصے میں وہ علاج کرنے کے بعد قابل ہو گیا کہ وہ بیوی کے ساتھ جو جسمانی تعلقات ہے اس کے قابل ہو گیا تو بہتر ہے، ورنہ میاں بیوی کے درمیان کیا کی جائے گی، خلا لے کر علیحدگی کروا دی جائے گی۔ اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ ہر چیز کے بارے میں بتایا گیا۔ تو یہاں پر جو بتایا گیا کہ پھر فرمایا کہ اگر تمہارے لیے مہر میں سے کچھ لینا حلال نہیں ہے، یعنی تیسری طلاق کے ارادے کے وقت عورت کو دکھ دینا تاکہ تنگ آ کر وہ خود سے خلا لے لے، تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ ہاں اگر عورت اپنی خوشی سے کچھ دے دلا کر خلا کر لے تو دوسری بات ہے، جیسے سورہ نساء آیت نمبر 4 میں آئے گا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، اگر عورتیں خوشی سے تمہیں اپنے مہر میں سے کچھ دے دے تو تم اسے بخوشی کھا سکتے ہو، اب وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اگر میاں بیوی میں دن بدن رنجشیں بڑھتی ہی جا رہی ہے، بیوی کو شوہر سے نفرت ہو جائے اور اس کے حقوق ضائع کرنے لگے
اور شوہر کے ساتھ رہنے پر کسی طرح بھی آمادہ نہ ہو تو شوہر سے علیحدگی حاصل کرنے کے لیے اگر اسے کچھ یا سارا مہر بھی دینا پڑ جائے تو وہ روا ہے اور شوہر کو بھی حلال ہے کہ وہ لے سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے استثناء فرما دیا کہ اگر میاں بیوی کو اللہ کی حدیں ضائع کرنے کا ڈر ہے تو خلا میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پہلے کیا تھا؟ ولا یحل لکم، تم طلاق دے رہے ہو تو تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم کچھ بھی بیوی سے واپس لوگے، لیکن بیوی اگر خود سے الگ ہو رہی ہے تو اب حلال ہے وہ مال جو وہ خود سے دے رہی ہے، چاہے وہ پورا مہر دے رہی ہے، چاہے آدھا مہر دے رہی ہے، چاہے کوئی باغ دے رہی ہے۔ جیسے ایک صحابی کا بھی پڑھے کہ باغ دیا تھا انہوں نے ثابت بن قیس نے، تو انہوں نے وہ باغ واپس کیا اور بیوی نے خلا لے لیا اس کے بدلے۔ اگر کوئی عورت بلا عذر خلا لینا چاہے تو وہ سخت گناہگار ہوگی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے میاں سے بلا عذر طلاق مانگے اسے جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آتی ہے۔ تو یہاں پر کیا بتایا گیا کہ مذاق مت بنا لو، بار بار پر نہیں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، بلا وجہ کوئی وہ نہیں ہے، بس ویسے ہی میں نہیں رہنا چاہتی اور یہ اور مجھے طلاق دو اور مجھے نہیں رہنا ہے، تو یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے طلاق کا مطالبہ کرنا۔ یہ ہے کہ رہنا ہی مشکل ہو گیا ہے اور بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا ہے، تو یہ ایک چیز ہے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے ایسی مرد و عورت پر جو یعنی ذواقین زد اوقات، محض الگ الگ مزے کے لیے طلاق دے۔ خلا کا اب یہ طلاق اگر ہو گئی تو مرد کو رجوع کا حق نہیں ہوگا۔ خلا کی عدت ایک حیض نابالغ لڑکی کی طرف سے باپ خلا لے سکتا ہے، یعنی لڑکی اگر بالغ نہیں ہوئی ہے، اس کو حیض نہیں آ رہا ہے، تو اب باپ جو ہے وہ اس کو خلا کا حق ہے کہ وہ نابالغ لڑکی کی طرف سے خلا لے سکتا ہے۔ تل کا حدود اللہ، ہی اللہ کی حدود ہے، فلا تعتدوها، ان سے آگے نہ بڑھنا، اللہ کے حدود کی خلاف ورزی مت کرنا۔ ومن یتعدی حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، جو اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کرے گا تو یہی لوگ دراصل ظالم ہیں۔ یعنی طلاق کے معاملے میں، خلا کے معاملے میں جو اللہ نے پابندی لگا دی، جو ذمہ داری ڈالی گئی، ان کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں ہے۔ ایسا کرنے والا اللہ کی نظر میں ظالم ہے۔ اب یہ ہو گیا 3 طلاق، اور پہلے 2 طلاق کا پڑھے رجعی 3 طلاق، جو تیسری طلاق ہے اس کو طلاق بائینہ کہتے ہیں۔ بائینہ یعنی مکمل علیحدگی، اب کوئی صورت باقی نہیں ہے۔ اور تیسری ہم نے پڑھی ہے خلا کی شکل میں کہ بیوی خود طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے۔ یہ 3 طلاقیں ہم نے ایک ہی آیت میں پڑھے 229، ٹھیک ہے۔ 230 میں ایک آپشن باقی رہتا ہے میاں بیوی میں، اگر وہ چاہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ طلاق دے چکے اور رجوع کرنا چاہتے ہیں، پھر سے ملنا چاہتے ہیں، تو کیا آپشن ہے وہ دیکھتے ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر اس نے اس کو طلاق دے دی، یعنی شوہر نے بیوی کو طلاق دے دیا، اس سے مراد 3 طلاق ہے۔ تیسری طلاق طلاق بائینہ ہے، جس میں نہ رجوع ہے نہ نکاح کا حق باقی رہتا ہے، نہ عدت میں وہ رجوع کر سکتا ہے تیسری طلاق کے بعد، اور نہ اب کوئی آپشن ہے کہ ٹھیک ہے عدت کے بعد وہ نکاح کر لے، تو یہ آپشن بھی اس سے ختم ہو چکا۔ فلا تحل، پھر نہ حلال ہوگی وہ عورت اس مرد کے لیے، من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ، اب 3 طلاق کے بعد بیوی ہمیشہ کے لیے پہلے شوہر پر حرام ہو گئی، سوائے کہ اس طلاق کے بعد وہ پہلے شوہر کے علاوہ کسی اور مرد سے نکاح کرے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اس عورت کی بھی دوسرے شوہر سے نہیں نبھی اور اس شوہر نے بھی اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے دی، یا ان کیس وہ اس کا انتقال ہو گیا، مثلا ایک شوہر نے اس کو 3 طلاق دے کر رخصت کر دیا، اب آپشن ختم، اب یہ عدت گزارتی ہے 3 مہینہ، اس کے بعد اس کو نکاح کا پیغام آتا ہے خود سے اور وہ نکاح کر لیتی ہے۔ اب کیا ہوا، وہ شوہر سے بھی نہیں نبھی اور اس نے بھی طلاق دے دی، اب پھر سے وہ 3 مہینہ عدت گزارے گی۔ اس کے بعد وہ عدت گزارنے کے بعد پہلے شوہر کو خبر لگی کہ مثلا میری جو بیوی تھی سابقہ اس کا طلاق ہو چکا ہے، اور اب اس کے پاس آپشن ہے کہ وہ نکاح کر سکتا ہے، یا پھر وہ شوہر جس سے دوسرا نکاح کی تھی اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب اس کی عدت کتنی گزارے گی، 4 مہینہ 10 دن،
اس کے گزرنے کے بعد پہلے شوہر کو پتا چلا کہ میری بیوی جو تھی پہلے اس کو جس سے نکاح ہوا تھا اس کا انتقال ہو گیا یا اس نے طلاق دے دیا. طلاق دیا تو 3 مہینہ عدت, اگر انتقال ہو گیا ہے تو 4 مہینہ 10 دن عدت گزرنے کے بعد پہلا شوہر جو ہے وہ دوبارہ نکاح کرنے کا اختیار رکھتا ہے. فلا جناح علیہما, تو نہیں گناہ ان دونوں پر, پہلے شوہر بیوی پر, ان یتراجع. یہاں پر جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ حلالہ, جس کو ہمارے وہاں بہت زیادہ کامن سمجھ لیا گیا ہے. مس یوز بہت ہوا نا اس کا ادھر اپنے یہاں کرتے, میں نے بہت سنا زیادہ, اسی لیے تو بہت. ہم علم حاصل کر رہے ہیں نا کہ قرآن کیا حکم دیتا ہے. کہ ہم، قرآن میں کیا بتایا گیا کہ حدوں سے پھلانگنا ظلم ہے. فرمایا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں, ان سے آگے نہ پھلانگو, یعنی یہ احکام جو اللہ نے مقرر کر دی ہے, اللہ کی حدیں, ان سے آگے نہ بڑھو ورنہ ظالم بن جاؤ گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جو حدیں مقرر فرما دی ہیں ان سے آگے نہ بڑھو, جو فرائض متعین فرما دیے انہیں ضائع نہ کرو, جو چیزیں حرام کر دی ہیں ان کی حرمتوں کے پردے نہ پھاڑو, اور جن سے بھول کر نہیں بلکہ ترس کھا کر خاموشی اختیار فرمائیے ان کی قرید نہ کرو. یعنی ایسا کیوں اور ایسا کیوں بتایا گیا. جہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کری ہے تو تم بھی اس میں بحث مت کرو. ایک مجلس کی 3 طلاقوں کا حکم جو سنت یہی ہے کہ ایک مجلس میں ایک ہی طلاق دی جائے, کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ طلاق 2 ہی بار ہے. پھر آگے فرمایا کہ یہ اللہ کی حدیں, ان سے آگے نہ بڑھو. اس قول کی تائید نسائی والی حدیث سے ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص کے بارے میں خبر دی گئی کہ اس نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دی ہیں. آپ بہت سخت ناراض ہوئے اور کھڑے ہو کر فرمایا کہ میرے موجود ہوتے ہوئے اللہ کی کتاب سے مذاق کیا جا رہا ہے. یہ سن کر ایک شخص بولا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم ہو تو اس کو قتل کر دے, یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی کتاب کی نافرمانی کر رہا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے شرعی طریقے سے جو. لیکن کون ہے آج کے زمانے میں, اول تو قرآن کا علم حاصل نہیں کرتے, اور قرآن کا علم بھی ہے تو اپنی مرضی والے ایسے مفتیوں کو ڈھونڈتے ہیں جو ایسے اپنی مرضی والے کام میں ان کو ان کے مرضی کے مطابق فتویٰ دے دیں. جبکہ قرآن کا کیا حکم ہے؟ طلاق مخلص کے بعد عورت کی حرمت. اگر کوئی شخص مختلف اوقات میں 2 طلاقوں کے بعد اپنی عورت کو تیسری طلاق دے دے تو وہ عورت اس پر حرام ہو گئی جب تک کہ وہ کسی غیر سے نکاح نہ کرے, اور نکاح ہو بھی صحیح, اور وہ اس سے صحبت نہ کر لے. اگر کوئی اس سے بلا نکاح کے صحبت کر لے یا ملک یمین کے طور پر صحبت کر لے تو سابق شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی, کیونکہ صحبت کرنے والا اس کا شوہر نہیں تھا. اسی طرح اگر صحیح نکاح کرے مگر دوسرا شوہر کسی وجہ سے اس سے صحبت سے باز رہے تو بھی سابق شوہر کے لیے حلال نہیں. یعنی شرط کیا ہے کہ دوسرے شوہر سے جو نکاح کی ہے, اب وہ اس کے ساتھ صرف نام کے لیے نہیں کہ آج مذاق ایسا بنا لیا گیا ہے کہ خود شوہر مثلا طلاق ہو گئی, 3 طلاق ہو گئی, اب ان پہ رجوع کرنے کا سارے آپشن ختم ہو چکے, نہ نکاح کر سکتا ہے نہ رجوع کر سکتا ہے. اب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی ایسے کو ڈھونڈ کر لاتا ہے کہ جو میری بیوی سے نکاح کرے اور ایک رات گزارے اور پھر اس کو چھوڑ دے. تو اس کے لیے کتنی سخت الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے. اگر کسی نے اس عورت سے اپنے پہلے شوہر کو حلال کرنے کے لیے نکاح کیا ہے تو یہ مخلل ہے, یعنی جس کی مذمت و لعنت پر حدیث, یعنی یہ حرام ہے اس کے لیے پہلا شوہر, یعنی پہلے شوہر کو طلاق حلال کرنے کے لیے نکاح کیا جائے, یعنی اس لیے نکاح کر رہا ہے دوسرا تاکہ وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے. تو اس نکاح سے نکاح بھی باطل ہو جائے گا اور نکاح ہوا ہی نہیں ہے. جس کی مذمت و لعنت پر حدیث میں صراحت آئی, اگر یہ اپنی نیت کے وقت ظاہر کر دے, یعنی اس کی یہ نیت تھی کہ میں اس عورت سے اس لیے شادی کر رہا ہوں, نکاح کر رہا ہوں تاکہ میں نکاح ہونے کے بعد اس سے صحبت اختیار کرنے کے بعد اس کو طلاق دے دوں گا تاکہ یہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے, تو اس کا نکاح ہی باطل ہو جائے گا, نکاح ہوا ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گودنے والی گدوانے والی, یعنی جو ٹیٹوز وغیرہ بنوانے والی یا بنانے والی, بالوں میں بال ملانے والی اور ملوانے والی, ویگ وغیرہ جو بنا کر بالوں کو الگ سے وہ کرتے ہیں, حلالہ کرنے اور کرانے والا, سود کھانے اور کھلانے والا, ان سب پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی. امام ترمذی کہتے ہیں یہ روایت حسن صحیح ہے. ایک روایت میں ہے کہ سود لکھنے اور لکھانے والے اور گواہوں پر بھی لعنت ہے, زکوٰۃ نہ دینے والوں پر اور زکوٰۃ وصول کرنے میں
زیادتی کرنے والوں پر بھی لعنت ہے، ہجرت کے بعد پھر اعرابی بننے والے پھر پر بھی لعنت ہے، اور حلالہ کرنے اور کرانے والے پر بھی، یعنی جو نکاح کر رہا ہے اس نیت سے وہ بھی لعنت والا ہے، اور جو شوہر کروا رہا ہے وہ بھی لعنت ہے، اور حلالہ کرنے اور کرانے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر قیامت تک ملعون ہے، اور نوحہ کرنا بھی منع ہے۔ کیا میں تمہیں مانگا ہوا بکرا نہ بتاؤں؟ صحابہ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ فرمایا حلالہ کرنے والا ہے۔ آپ نے حلالہ کرنے اور کرانے والے دونوں پر لعنت فرمائیے۔ پھر فرمایا اگر صحبت کرنے کے بعد دوسرا شوہر عورت کو طلاق دے دے یا مر جائے تو اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں نکاح کرنا چاہیں تو ان کو کوئی مذائقہ نہیں ہے، بشرطیہ کہ انہیں یقین یا گمان ہو، غالب ہو کہ اللہ کی حدیں قائم رکھ سکتے ہیں، دستور کے مطابق زندگی بسر کریں گے، مذاق نہیں کریں گے۔ پھر سے وہی اسٹوری شروع کر دیں کہ اچھی طریقے سے معلوم تھا کہ نہیں گزارا ہو سکتا تھا وہ، لیکن بس اب کچھ یاد آ رہی ہے، کچھ جذباتی باتیں ہو رہی ہے، کچھ وہ ہو رہا ہے تو چلو اس سے نکاح ہوا اور پھر میں طلاق دوں اور پھر یہ کرے، تو یہ مذاق مت بنا کے رکھو۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ ہُزُوًا، اور اللہ کی آیت کو مذاق کھیل تماشے کا سامان مت بنا لو۔ مطلب یہ ہے کہ ہیلے بہانے کر کے آیت کا مطلب کچھ اور، تم اس کا معنی فتویٰ کر کے کچھ اور بنا لو، یا ان احکامات کو مذاق بنا لینا کہ مذاق میں طلاق دینا، کہ مذاق میں بھی طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مذاق سے بھی اگر کوئی یہ 3 کام کرے تو اسے حقیقت سمجھا جائے گا، اور نمبر 1 طلاق، نمبر 2 نکاح، نمبر 3 غلام کا آزاد کرنا۔ ایک ہی وقت میں 3 طلاق دے کر اللہ کی آیت کا مذاق مت اڑاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے 3 طلاقیں دی، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ میں ابھی تم میں موجود ہوں اور اللہ کی آیت کے ساتھ اس طرح مذاق بنایا جا رہا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر ہے، کہ یہ سارے طریقے اسلامی تم کو سکھائے جا رہے ہیں کہ زندگی گزارنے کے یہ انعام و مہربانی ہے اللہ کی۔ تو بعض دفعہ شوہر کی طرف سے بیوی کو پیغام بھیجا جاتا ہے، اچھا یہ میرا دوست ہے اور یہ ہے، جیسے کہ ایک واقعہ بھی آیا تھا ایک گاؤں میں، ایک مولوی صاحب کو اس نے ڈھونڈا کہ باقی تو لوگوں پر مجھے اعتبار نہیں ہے کہ پتہ نہیں میری بیوی خوبصورت ہے اور جوان ہے، کہیں وہ طلاق نہیں دے تو کیا ہوگا، کہ جس مقصد سے میں نکاح یعنی اس کا نکاح کروا رہا ہوں اگر نہیں دیا تو کیا ہوگا۔ تو اس نے کیا کیا، ایک مسجد کے مولوی کو تیار کیا کہ آپ میری بیوی سے نکاح کیجئے اور ایک دن گزاریے اور اس کو دوسرے دن طلاق دے دیجئے، اور اس نے نکاح کروا دی، ہو گیا بیوی کا اس کی۔ اب دوسرے دن تیسرے دن کیا سالوں تک اس نے بولا کہ نہیں میں نہیں چھوڑنا چاہتا، مجھے پسند ہے یہ، میں نہیں چھوڑنا چاہتا۔ تو یہ مذاق ہے نا ایک طرح سے، عورت کی زندگی کے ساتھ بھی مذاق، اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ بھی مذاق، تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ تو یہ اس آیت میں حلالے کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ حلالہ کرنے والا کروانے والا دونوں پر اللہ کی لعنت ہے، کہ غلط کام تو شوہر نے کیا اور یہاں سزا عورت کو مل رہی ہے بلا وجہ، کہ دل چاہے یا نہ چاہے مگر وہ کسی اور مرد سے نکاح کرے، کیوں؟ کیونکہ اس کا پہلا شوہر چاہتا ہے، تو ختم ہو گئی بات۔ تو وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے چکو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو، یعنی جب وہ اپنی عدت پوری کر چکیں تو پھر کیا، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف، تو چاہے ان عورتوں کو معروف طریقے سے روک رکھو، معروف طریقے سے یا تو رخصت کر دو۔ یہاں طلاق سے مراد طلاق رجعی ہے، کیونکہ اسی میں روکنے اور رخصت کرنے کا اختیار ہے، یعنی جو ایک مرتبہ طلاق دیا ہے 2 مرتبہ ایک الگ الگ وقت میں، یہ اس کے لیے ہے آیت، کہ اس کو حق دیا جا رہا ہے کہ وہ چاہے تو روک کر رکھے، عدت کے اندر فیصلہ کر لے کہ اس کو کیا کرنا ہے، عدت کے بعد اگر فیصلہ کرتا ہے تو پھر نکاح کرنا پڑے گا۔ اگر روکنا چاہتے ہو تو اچھے طریقے سے عورتوں کو ستانا، تکلیف دینا مقصد نہ ہو، غصے جبرن نہیں، کہ ٹارچر، اور 2 گواہ بھی بنا لو رجوع کے وقت، کہ میں یہ 2 گواہوں کی موجودگی میں اپنی بیوی سے کیا کر رہا ہوں، دوبارہ رجوع کر رہا ہوں، یا پھر اچھے طریقے سے رخصت کر دو، یعنی مار کر، دھکے دے کر، بچے چھین کر،
سارا اس کا مال و اسباب لے کر نہیں، بلکہ بھلے طریقے سے. اسلام جس طرح ملنے پر بھی ایک دوسرے کے ساتھ وہ بتا رہے ہیں، اسی طرح جدا ہونے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی حدود قائم رکھنے کے لیے. وما انزل علیکم من الکتاب والحکمت، اور جو اس نے کتاب و حکمت میں سے اتارا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کتاب میں اللہ نے اتاری، اور حکمت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث. یعیدکم بھی، وہ اس کی نصیحت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جس طرح کتاب کی آیات کو ماننا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی ماننا ہے، کیونکہ دونوں ہی چیزیں اللہ تعالیٰ نہیں اتاری. اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کر رہے ہیں واتقوا اللہ وعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، اور ڈرو اللہ سے اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں. تمہاری ہر حالت پر، نیت پر، عمل پر اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ تمہاری اصل مقصد کیا ہے، کہ کیا تم عورت کو پریشان کرنے کے لیے یہ بار بار رجوع کر رہے ہو اور بار بار طلاق دے رہے ہو، یا کیا مقصد ہے تمہارا. اللہ تعالیٰ اس کو بہتر جانتے ہیں. پھر آگے فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے چکو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ پہنچ جائے اپنی میعاد کو یعنی عدت پوری کر لیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، پھر نہ تم روکو ان کو سختی کے ساتھ کہ وہ نکاح کر لیں اپنے ہی شوہروں سے. طلاق رجعی اول میں اور طلاق رجعی دوم میں. اب گھر والے کیا آ جاتے ہیں بیچ میں کہ نہیں، ہم تھوک کر چاٹنے والے نہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہماری بیٹی دوبارہ اس کے پاس جائے، یا وہ ہے ہماری عزت کے خلاف ہے. تو یہاں ان کو حکم دیا جا رہا ہے گھر والوں کو کہ وہ دونوں اگر آپس میں راضی ہیں رجوع کرنے کو تو تم نہیں روکو. اب سال 2 سال گزرا اور طلاق رجعی تھی، یعنی ایک طلاق دیا تھا یا 2 طلاق دیا تھا. اب خیال آ رہا ہے کہ بچے پریشان ہو رہے ہیں، عورت کا میکے میں گزارا نہیں ہو رہا ہے، شوہر بھی رجوع کرنا چاہ رہا ہے. گھر والے بجائے کہ اس کی بات مانیں، اس کو جھگڑا کر کے بھگا دیں، ہماری شان کے خلاف ہے، یعنی ہماری بیٹی کے ساتھ یہ اور یہ کیا، اب ناممکن ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ بھیجیں. تو رکاوٹ نہیں ڈالنا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کا یہ ہے حکم آ رہا ہے کہ رکاوٹ نہیں ڈالنا ہے اگر وہ دونوں راضی ہیں نکاح کرنے کے لیے، تو رجوع کرنے کے لیے. اذا ترادو بینہم، جب کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے راضی بھی ہو کہ شوہر جانا چاہ رہا ہے، بیوی جانا چاہ رہی ہے اور شوہر اس کو لینا چاہ رہا ہے، لے جانا چاہ رہے ہیں، تو اب ان کو مت روکو اس بارے میں. یعنی جیسے کہ اس میں پڑھیں گے ہم کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ عہد اس بارے میں ہے جو اپنی عورت کو ایک بار طلاق دے دیتا ہے، پھر اس کی عدت گزر جاتی ہے، پھر دونوں باہمی رضامندی سے نیا نکاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن عورت کے ولی روکتے ہیں، مزاحمت کرتے ہیں. اللہ نے انہیں منع کیا ہے کہ گھر والوں کو نہیں چاہیے کہ روکنا، کہ وہ روکیں. اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عورت اپنا نکاح آپ خود نہیں کر سکتی، اور نکاح میں ایک ولی کا ہونا ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کا نکاح نہیں کرا سکتی اور نہ آپ نکاح کر سکتی ہے. جو عورتیں اپنا نکاح آپ کرتی ہیں وہ حرام کار ہیں بلا ولی کے، اور 2 عادل گواہوں کے نکاح نہیں ہے. معقل بن یسار فرماتے ہیں میرے پاس میری ہمشیرہ کا پیام آیا، میں نے منظور کر کے نکاح کر دیا، یعنی میری بہن کے لیے ایک نکاح کا پیغام آیا اور میں نے اس کو قبول کیا اور نکاح کرا دیا. پھر اسے اس کے شوہر نے طلاق دے دی اور عدت کے اندر رجوع نہیں کیا. پھر عدت گزر جانے کے بعد پیام ڈالا، میں نے انکار کر دیا کہ میں نہیں اب کروانا چاہتا. جب تم کو آپشن تھا رجوع کرنے کا نہیں کیا، اب نہیں کرانا چاہتا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ نہیں، اگر وہ دونوں راضی ہیں تو گھر والوں کو بیچ میں آ کے ان میں رکاوٹ نہیں ڈالنا چاہیے. پھر فرمایا کہ اولیاء کو عورتوں کو نکاح سے روکنے کا حق نہیں ہے جبکہ دونوں راضی ہوں. یہ نصیحت ان کے لیے جو اللہ کی شریعت پر، اس کی وعیدوں پر، اس کے عذابوں پر، یوم قیامت پر اور اعمال کی جزا اور سزا پر یقین رکھتے ہوں، کیونکہ یہی لوگ قومی غیرت و حمیت کو اور رسم و رواج کو بالائے طاق رکھ کر شریعت مطہرہ کے آگے جھکنے والے ہیں. رسوم کو شریعت کے تابع بنانا مسلمانوں کے لیے خیر و برکات کا ذریعہ ہے اور پاکیزگی اور نفاست کا بھی. اللہ کا کوئی حکم مصلحت سے خالی نہیں ہے اور مصالحے کو وہی خوب جانتے ہیں، تم ان سے بے خبر ہو. تمہیں کیا معلوم کہ کن باتوں میں بھلائی اور کن میں برائی ہے، کہ بھلائی کے کام کرو اور برائی کے کام کو چھوڑ دو. یعنی یہ ایک اچھا کام ہو رہا ہے کہ دونوں آپس میں راضی ہے تو ان کے بیچ میں رکاوٹ مت بنو.
اس بات کی نصیحت کی جاتی کہ اس کو جو تم میں سے ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر، یہاں بائی فورس کام کو روکا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے کہ وہ کرنا ہی پڑے گا، یعنی اگر دونوں راضی ہیں تو تم رکاوٹ بیچ میں مت بنو۔ اور یہی نصیحت کی جا رہی ہے ان کو جو اللہ سے اور آخرت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ ذالکم ازکی لکم، یہ بات تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے پچھلے شوہر سے نکاح، واطہر اور زیادہ صاف اور پاک، کیونکہ لوگ جس کو عزت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ دوبارہ اپنی بیٹی کو اس کے گھر میں واپس بھیجیں، تو یاد رکھو واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے کہ تم کو یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے کہ دوبارہ بیٹی کے جانے میں ہی خیر ہے، ظلم سے بچانا ہے، اور اس کو وہ بھی ہے کہ اچھا اب طلاق کے بعد مثلا گھر پر آ گئی میکے میں، اب اس کا گزارا نہیں ہو رہا ہے، اس کے بچوں کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے اور وہ سوچ رہی ہے کہ وہاں اس کے ساتھ تھوڑا سا مشکل تھا، مثلا شوہر غصے والا تھا یا جو بھی تھا، لیکن کم از کم عزت کا تو گھر تھا کہ بھلے سے وہ جھگڑا کرتا تھا یا حق نہیں دیتا تھا یا جو بھی کرتا تھا، لیکن یہاں پر میکے میں آ کے اس کو احساس ہو رہا ہے کہ میرے بچوں کے ساتھ بھی ان کے حقوق صحیح نہیں دیے جا رہے ہیں اور مجھے بھی ایک غیر کی طرح رکھا جا رہا ہے، کیونکہ ایک مرتبہ طلاق شدہ یا بیوہ جب لوٹ کر آتی ہے، حالانکہ اس کے لیے بہت زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بہنیں یا وہ بیٹیاں جو لوٹ کر آتی ہیں تمہارے پاس اور تم ان پر خرچ کرتے ہو تو یہ بہترین تمہارے لیے صدقہ ہے۔ لیکن آج کے دور میں تو یہ چیز نہیں کیا جاتا ہے نا، اگر بھائی لوگ بالفرض بیچارے بہت اچھے بھی ہیں تو بھابھیوں کی وجہ سے ان کے لیے رکنا، یعنی اپنا ہی میکہ ہے، اپنا ہی ماں باپ کا گھر ہے، لیکن بھابھیوں کی وجہ سے یا بعض دفعہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کو وہاں رہنا مشکل ہو جاتا ہے، جہاں وہ بچپن سے رہی ہے، اب وہ بڑی ہوئی ہے، وہی گھر نکاح کرنے کے بعد اس کے لیے کیا ہو گیا، پرایا ہو گیا۔ تو وہ یہ سوچ رہی ہے کہ اگر کوئی صورت بچتی ہے تو میں شوہر سے رجوع کر لوں، یعنی دوبارہ نکاح کر کے چلے جائیں، تو وہ اگر ڈیمانڈ بھی کرتی ہے، اول تو شرم کے مارے کہتی نہیں کہ گھر والے ہی خود ہی 10 بات سنائیں گے، لیکن اگر وہ دونوں میں کمپیئر کرے گی کہ دیکھ رہی کہ میں وہاں پر خوش تھی یا یہاں پر خوش ہوں، وہ تھوڑی تکلیف مجھے برداشت ہے یا یہاں پر بے غیرتی کے ساتھ رہنا، تو پھر وہ کر سکتی ہے، اس کو آپشن ہے، اور گھر والوں کو چاہیے کہ وہ روکے نہیں، علم حاصل کریں کہ آپ قرآن کی آیتوں کو کوٹ کر کے بتائیں کہ دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ اب ہم سب جو علم حاصل کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو بہت ساری چیزیں، بہت سارا علم اس کے بارے میں ملا کہ اول تو طلاق دینے کے آداب سکھائے گئے، دوسری چیز کیا سکھائی گئی ہے کہ عورت کو گزارا نہیں ہے تو وہ خلا لے سکتی ہے، تیسری چیز ہم نے یہ سیکھی کہ اگر 3 طلاق دے دیے تو اب شوہر کو کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ اس سے رجوع کرے، الا یہ کہ وہ کسی اور سے نکاح ہوتا ہے یا وہ فوت ہو جاتا ہے، پھر وہ طلاق دے دیتا ہے، پھر اس کی عدت گزرنے کے بعد اب پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ اور تیسری چیز جو ہم نے یہ جانی کہ اگر دونوں میاں بیوی طلاق رجعی میں رجوع کرنا چاہتے ہیں، یا مثلا یہ ہے کہ دوسرے شوہر سے نکاح ہوا، اس نے طلاق دے دی یا اس کی وہ فوت ہو گیا، اب یہ بیوی چاہ رہی کہ نہیں دوسرے شوہر کو بھی میں نے دیکھا کہ اس سے بھی گزارا نہیں، اس سے اچھا تو پہلا ہی تھا، تو اب وہ چاہ رہی ہے اس سے پہلے سے نکاح کرنا، تو گھر والوں کو نہیں روکنا چاہیے یہ چیز کا یہاں پر۔ تو یہ ساری چیزیں ہم لوگوں نے یہاں پر سیکھی، یہ محض قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے، لیکن یاد رکھیے کہ یہ ساری چیزیں ہم فتوے کے طور پر نہیں پڑھ رہے ہیں کہ مثلا اگر کسی کے وہاں ایسا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو ہم کھڑے ہو کے فتویٰ دینے لگ جائیں کہ نہیں میں نے قرآن میں پڑھا ہے، دیکھو یہ آیت میں کیا فرمایا۔ ہاں آپ کو علم ہے، دیکھو قرآن میں یہ آیا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کسی مفتی سے اس کو پوچھیں اس مسئلے کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ خالی ایک کی بات سن کے وہ مسئلے کا حل نہیں نکالا جائے گا، بلکہ دونوں طرف کی بات سنی جائے گی، پھر اس کے بعد وہ مفتی جو شرعی طریقے سے حل نکلتا ہے وہ اس کا حل بتائے گا۔ اب ہم کسی ایک کو جانتے ہیں، مثلا اپنی ہی بہن کو یا اپنی ہی بیٹی کو یا اپنے ہی اس کو، اب اس کے جا رہے کہ یہ وہ ہوتا ہے، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں اس قدر بدنام کرتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ واقعی یہ مظلوم ہے اور بیچارہ وہ ظالم ہے، لیکن جب اس سے بات کی جاتی ہے تو معلوم پڑتا ہے کہ الٹا ہی معاملہ ہے،
یہی ظلم کر رہی تھی اور یہی چاہ رہی تھی کہ میں طلاق دوں، اور یہ خود کھلا نہیں لے رہے. تو ایسے بہت سارے وہ آپشن آتے. اس لیے یہ کام مفتیوں کا ہے، فتویٰ دینے والوں کا ہے، علماؤں کا ہے کہ وہ دونوں سے بیٹھ کر ان سے میٹنگ کریں گے، ان کے بارے میں جانیں گے کون سے اس میں کیسی شکل میں تم نے طلاق دی، کیا کیا وہ کیا. ہاں لیکن قرآن کی آیات کے بارے میں آپ کوٹ کر کے بتا سکتے ہیں. دیکھو خلا کے بارے میں یہ آیت آئی ہے، 3 طلاق کے بارے میں یہ آیت آئی ہے، شرعی طریقے سے طلاق دینے کا یہ طریقہ قرآن میں بتایا گیا. یہ ساری چیزیں علم ہم کو خود بھی رکھنا ہے، اور جہاں کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے تو ان کو بھی بتانا ہے کہ قرآن کی یہ تفاسیر پڑھ لو آپ کہ دیکھو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے، اور احادیث کے ذریعے اس کو بیان کیا ہے کھول کھول کر. لیکن کسی کو فتویٰ دینے نہیں جائیں گے ہم کہ نہیں اس کا تو طلاق ہی ہو گیا اور وہ تو طلاق لے ہی نہیں سکتی اور اس کا تو یہ ہے اور وہ ہے. کچھ نہیں، ہم اپنی طرف سے کوئی بھی نہیں. واللہ عالم بالصواب. آپ آگے یہ کیسے، اللہ بہتر جانتے ہیں جو بھی معاملہ ہے. یہاں تک ہم لوگوں نے پڑھی، آگے بھی ہے طلاق کے بعد بچوں کا کیا ہوگا، اور اس کے بعد بیوہ ہو جا رہی ہے تو اس کا کیا ہوگا. وہ ساری چیزیں آگے پڑھیں گی انشاءاللہ باذن اللہ. کوئی آیت فتویٰ نہیں پوچھنا، کوئی آیت ایسی جو آپ کو نہیں سمجھ میں آئی ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو آئی ہے یہ مجھے نہیں سمجھ میں آیا. کیونکہ مسئلے مسائل بیان کرنے کے لیے ہم لوگ نہیں بیٹھے. یہاں پڑھتے ہوئے ہمارے بیچ میں جو بھی احادیث آ رہی ہے، جو بھی مسائل آ رہے ہیں، اس کو ہم ساتھ ساتھ پڑھتے جا رہے ہیں، لیکن ہم کسی کو کوئی مسئلے کا حل نہیں بتا سکتے. کسی کو کچھ پوچھنا ہے اس کے بارے میں کہ کون سی بات نہیں سمجھ میں آئی. میری آواز پھر سے تو نہیں بند ہو گئی؟ نہیں آ رہے آپا، الحمدللہ اچھے سے سمجھائے آپ نے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.